قوم کو، ایک کسی انسان کو، ایک کسی گروپ کو لیڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیڈ صرف وہی کر سکتے ہیں جس کے پاس لوگوں کے مسائل دیکھنے کی پاور ہو، لوگوں کی پرابلمس سولو کرنے کی پاور ہو، جس کے پاس پروسیجر ہو، جس کے پاس پروسیس ہو. وہ ہوتا ہے لیڈر. جو اپنے فالوور کو کوئی مقام دے کے چلا جائے، اپنے فالوور کو اپنا نام دے کے چلا جائے، وہ ہوتا ہے لیڈر. جس کے پاس سوچ، سماعت اور بصارت دونوں تینوں چیزیں ہوں، دل بھی ہو، جگر بھی ہو، وہ ہوتا ہے لیڈر. جس کے پاس بہادری بھی ہو، شجاعت بھی ہو، تاکہ اگر کل کو کوئی پرابلم بڑی آگے کھڑی ہو جائے اپنی قوم کے سامنے تو وہ فیس کر سکے، بھاگے نہ، نکل نہ جائے، وہ ہوتا ہے لیڈر. جس کو لوگ کہیں کہ تو ہمیں تو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ہم تیرے اپنے ہیں، دوسروں کے بھی پروٹیکٹ کرنا ہے جو تو اس سے حفاظت چاہیں. اور وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنے تو جس کا دل اتنا بڑا ہو کہ جتنے مرضی پتھر لگ جائیں، لیکن پتھر مارنے والا جب آگے ایک دفعہ گئے رسول اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ابو سفیان نے کہا تھا، جیسے اس کی ابو سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، اور پھر آج رسول اللہ علیہ وسلم سے موت کے خوف سے کہ آج بچت نہیں ہے مکہ فتح کے موقع پر. ابو سفیان کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بہادری دکھائی، کتنی بڑی دلیری ہے. یہ ہوتا ہے بہادری کا اصل مطلب. فرمایا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان ہے. خانہ کعبہ بھی دے دیا، خانہ کعبے میں جو چلا جائے، لیکن خانہ کعبہ کے بعد جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، داخل ہو گیا، اسے بھی امان ہے. یہ تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی بہادری، یہ تھی جرأت، یہی تھی لیڈنگ. اپنوں کو بھی معاف کر کے دکھایا، ان لوگوں کو معاف کر کے دیا جو سب سے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور چچا بھی تھے. کلیجہ چبایا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر منع کر دو ان کو. پھر رسول اللہ علیہ وسلم سے اجازت کھائی کہ اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے نبی، اگر تو چاہے تو میں نہیں دیکھوں گی، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں مجھے دیکھ لینے دے. میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں چیخ و پکار نہیں کروں گی، میں ہلہ نہیں مچاؤں گی، شور نہیں کروں گی میں، اور وہ دیوانہ پن نہیں دکھاؤں گی، اور پاگل مجنون نہیں بنوں گی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. پھر دیکھا کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے کسی اپنے کا کوئی بندہ دوسرا آگے کلیجہ چھپا جائے تو کیا آپ معاف کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی تو 2 روپے کی 2 نمبری ہو جائے تو ہم معاف نہیں کرتے. ہمیں تو کوئی گالی دے کے چلا جائے تو ہم معاف نہیں کر سکتے. ہماری تو اپنی عزت نفس پہ کوئی بات اٹھا دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے دکھایا. کن کو معاف کر کے دکھایا؟ جنہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے ساتھ باندھا، 2 اونٹوں کے ساتھ، اور رسول اللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. کتنے ظالم لوگ جن کو رسول اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں. یہ ہوتا ہے لیڈر. اور مقام کیسا دیا اپنے فالوور کو، وہ بھی حیران کر دینے والا کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے فالوور تھے، جن نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، ان کو ایسا مقام میرے نبی دے کے چلے گئے کہ لوگ آج بھی ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں. کس نسبت سے؟ ابو بکر صدیق تھا، سچا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ایسا وفادار صحابی تھا کہ غار ثور میں رسول اللہ علیہ وسلم میں اور صدیق اکبر ہے. اور کتنا غار تنگ کتنا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے وزن کو اٹھا کے ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ غار میں چلے گئے. اور کتنے اکیلے کہ جن کو رسول اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. قریش مکہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے غار کے دروازے پہ پہنچے، ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تھی لیڈنگ. جرت بھی دی، ہمت بھی دی، اور نام بھی دیا، مقام بھی دیا. اور آج کے لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ لیڈنگ اس بات کو بولتے ہیں. تو میں لیڈر کو، لیڈر لفظ کی وہ عزت مقام نہیں رہا. لیڈر اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی جانتا ہے، اور اپنے ساتھ کھڑے، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کو بھی جانتا ہے.
وہ کبھی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے لیے مفادات دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا مفاد اپنے ساتھ جڑنے والے لوگوں کو کیا دیا تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے ملوا دیا تھا ڈائریکٹلی۔ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم واقعی کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو اپنی زندگیاں بالکل پیاری نہیں رہی۔ یہ تھے لیڈر۔ اللہ کا تعارف کروا دیا ایک لیڈر نے کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو زانی بھی تھے، شرابی بھی تھے، وہ لوگ جن کو بچیاں زندہ، اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرنے میں فخر محسوس ہوا کرتا تھا، جو عورت کو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے، عورت کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی ان کے درمیان، ان لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہاں نکالا اور کہاں اللہ کے قریب پہنچا دیا۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو کہا جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جہاں پلیس ہوئی ہے، جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کو پلیس کیا گیا ہے، بہت جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اگر ان دور میں آج کوئی ہوتا تو کوئی میں دیکھتا کہ لیڈر کس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے ساتھ بنا کے، کن کن مقامات اور کن کن خوبیوں کے ساتھ بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر ایرا کون سا تھا؟ انفارمیشن کا دور تھا۔ انفارمیشن بھی ایسی کہ اپنے جہالت والے زمانے پہ، اپنے جہالت کی زبان پہ وہ لوگ گھمنڈ کرتے تھے، اتنی فصاحت و بلاغت، 1,63,00,000 لفظ بولے جانے والی ایک ایسی زبان، کتنی فصیح و بلیغ زبان جس پہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے، ایک ایک لفظ پہ ہزاروں شاعریاں لکھ دیا کرتے تھے وہ، اور کہتے تھے ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جن کا کلام ہر وقت مکہ کی دیواروں پہ لگا رہتا تھا، اس کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے پیک پہ پہنچے ہوئے تھے وہ لوگ اپنے گھمنڈ پہ۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، پھر وہ مانے کہ نہیں، ہم سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کس طرح سے مائل کیا اور اللہ کی طرف لے گئے، کہاں سے، کس جہالت کی دلدل سے نکالا، اور رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب لے گئے اور پکڑ کے جہنم سے بچا لیا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، جو اپنی قوم کو خسارہ کبھی ہونا ہی نہیں دیتا، جو اپنی قوم کا ایک فرد مر جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا، اور دکھ میرا اس بات کا ہو رہا ہے، یہ بندہ بنا کلمہ پڑھے، بنا مسلمان ہوئے جہنم میں چلا جائے گا، اس کی بیڈ لک۔ کاش کہ یہ بھی مسلمان ہو جاتا، کاش یہ بھی جنت میں چلا جاتا۔ یہ تھے لیڈر، تھے میرے نبی۔ یہ ڈیفینیشن بیان کی، ایکسپلین کی، ایکسپوز کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر کو، کہ لیڈر ہوتا کون ہے، لیڈر کی وہ شان کھول کے بیان کی ہے میرے نبی نے۔ میرے نبی نے بتایا لیڈر کہتے ہیں کس کو ہے۔ اور آج اگر تمہیں بھی قوموں کو لیڈ کرنا ہے تو وہی اصول اپنانے پڑیں گے جو میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے اپنائے تھے، لیکن ان پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ چل کے دکھا نا ذرا، لیڈنگ کی باتیں کرتے تو قوموں کو لیڈ کر سکتے ہیں تو کر، تجھے کس نے روکا ہے؟ لیکن پہلے اپنے اندر وہ ہمت، وہ جذبہ تو پیدا کر، وہ سوچ اور نظریہ تو لے کہ لوگوں کو لیڈ کر کے لے کے کس طرف جانا ہے، اور کیا تیرے پاس مشکلات کو پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے وہ پروسیجر ہے، وہ نظریات ہیں تیرے پاس کیا؟ کین یو ڈو اٹ؟ یس یو کین ڈو اٹ، بٹ یو ہیو ٹو فالو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم in every situation. Then you can lead the people, then you can lead a group, then you can lead a nation, then you can lead the world. Whole world under your control will be. First of all, learn how to lead the world, and at all اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا ہی لیڈر کیا ہوا ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نوکر تو پیدا کیا ہی نہیں، اپنا نائب بنانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، اپنا علم اٹھا کے دیا اللہ تعالیٰ نے تجھے پوری کی پوری قوم لیڈ کر رہی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہو کے ہم اتنی ذلت کا شکار ہو رہے ہیں آج؟ کیوں؟
ہم نے وہ کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں اپنے آپ کہ مقام کیا تھا ہمارا. ہم عروج پہ تھے، آج زوال پہ کیسے؟ ہمیں لیڈر صحیح نہیں ملے، یا ہم وہ قوم ہی نہیں تھے کہ ہمیں، یا ہم وہ قوم اچھی تھے اور ہمارے لیڈر بکریاں بن گئے. کیونکہ ایک بکریوں کے ریوڑ میں اگر شیر لیڈ کرنے والا ہو تو پوری کی پوری بکریاں شیروں کے ایک ریوڑ کو بھگا سکتی ہیں، کیونکہ آگے لیڈ کرنے والا شیر ہے. اور اگر شیر کے آگے، ایک شیر کے ریوڑ کے آگے اگر ایک بکری کو لیڈ کرنے کے لیے لگا دیا جائے تو وہ پورے کا پورا شیروں کا گروپ بھی بکری کی مثال بن جائے گا، بکری کی طرف بھاگ جائے گا، وہ بکریوں سے ڈر کر. شیر ہے نا، کیونکہ لیڈ بکری کر رہی ہے. یہ ہوتا ہے لیڈر کی. لیڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ لیڈر ہی تو مین چیز ہوتی ہے. قوم کا پتہ ہی لیڈر دیتا ہے، قوم کو ایکسپریس لیڈر کرتا ہے نا. اور لیڈر چنو نا، اور تم لیڈر بن کے قوم کو منتخب کرو. تم قوم ہی منتخب نہیں کر پا رہے، اور قوم لیڈر ہی منتخب نہیں کر پا رہی کہ لیڈر کس کو بنانا ہے. قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیڈر ہوتا کیا ہے. چلو سیکھ تو لو، لیڈر کہتے کس کو ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ جس طرف رخ کیا ہے، کون سا معرکہ ایسا ہے جو میرے نبی نے اپنی زندگی میں فتح نہ کیا ہو؟ کوئی بھی معرکہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے چیلنج دیا کہ تجھے کسی سے لڑنا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا آجا، جہاں دل کرے تیرا دل کرے. اور لے کے کن کو آنا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو رومی بادشاہ، جن کو رسول اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہیں. کتنی کمزور حالت تھی کہ روم کے بادشاہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد روم کا بادشاہ حضرت خالد بن ولید کو کہہ رہے ہیں وہ تم ہم سے لڑو گے جن کے پاس جوتی پاؤں میں پہننے کے لیے نہیں ہے، روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے لیڈر کا فالوور، جو آگے سے رومی بادشاہ کو کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سونے کے پانی سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں. میں تو کہتا ہوں سونے سے ہی لکھنے. کیا کہہ رہے ہیں رسول حضرت خالد بن ولید کہ اے روم کے بادشاہ، تیری طرف وہ لوگ، وہ شاہ سوار بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں تیری طرف، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آ رہے ہیں، وہ فالوور آ رہے ہیں، وہ پیروکار آ رہے ہیں تیری طرف، وہ ہتھیلیوں پہ جان رکھنے والے آ رہے ہیں تیری طرف، وہ اللہ کی طرف تجھے لے کے جانے والے آ رہے ہیں. وہ تیرے عزیز بھی ہیں، تیرے دوست بھی ہیں، تجھے کسی چیز سے بچانا بھی چاہ رہے ہیں اگر مانتا ہے تو. لیکن تیری طرف آ کون رہے؟ بات مدعے کی یہ ہے، تیری طرف بڑھنے ہوئے وہ آ رہے ہیں جن کو موت اتنی عزیز ہے جتنی تجھے زندگی عزیز ہے. یہ تھے لیڈر کہ جن کی باتیں سن کے لوگ کام جاتے تھے. یہ تھے وہ لیڈر. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں. جنگ ہوئی ہے، بادشاہ بھاگا ہے آگے مل کے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یار یہ چلا گیا تو کام زیادہ خراب ہو سکتا ہے، اس کو روکنا ہے ہر صورت. اور اس نے کیا دریا کے پل بنا ہوا ہے، لکڑی کا پل توڑ دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو ساتھ لے کے پل کے بنا دریا میں گھوڑے ڈال دیے. یہ ہوتا ہے لیڈر، اللہ کی خاطر، ایک پرپس کی خاطر. ان کا پرپس اللہ تھا نا، ایک مقصد کی خاطر کچھ بھی کرنا ہے. یہ تھا لیڈر کہ آ جاؤ، آج دریا ہے اور ہم ہیں، نکلیں گے اسی دریا سے، دریا کو راستہ دے گا. یہ ہوتا ہے لیڈر. یہ ہوتا ہے مقصد لیڈر کا کہ اپنی قوم کو آنے والے وقت سے سیو کیسے کرنا ہے، اپنی قوم کو ڈیفینس کیسے کرنا ہے، اپنی قوم کو کس طرح اس پردے کے پیچھے رکھنا ہے جہاں سے ہر خطرہ مشکلات تک آگے ان پہ وار کر سکتے ہیں. اور اس وار کا دفاع کیسے کرنا ہے، اس وار سے بچانا کیسے اپنی آنے والی نسل کو. اپنی آنے والی نسل کو کیا چیز دینی ہے کہ وہ آنے والی نسل اس سے آگے آنے والی نسل کو بچا لے. ایک لیڈر کا پلان ہزاروں سال کا پلان ہوتا ہے، اور ایک گیدڑ کا پلان، ایک گیدڑ کا تو اپنی بس ٹانگ ہی سوچتا ہے نا کہ ایٹ اے ٹائم کیا ہونے والا ہے، اس سے کیسے بچنا. لیڈر بنو نا، لیڈر بنو نا. گیدڑ کیوں بن رہے ہو ہر ٹائم؟ ایوری ٹائم کیوں سوچتے ہو صرف کہ وہ گھڑیاں سوچو والی کہ نیچے کس طرح جانا ہے؟ سوچتے تو تم لیڈر بننے کی ہو، لیکن لیڈر والی اوقات تمہاری نہیں. ویلیو بناؤ نا اپنی لیڈر والی. لیڈنگ سیکھنی ہے تو آؤ اسلامک ہسٹری پڑھیں، اٹھاؤ تاریخ اسلام. کون تھے لیڈر اسلام کے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، لیڈ کر رہے ہیں پورے کے پورے اسلام کو. 22 لاکھ مربع میل کو لیڈ کرتا ہوا ایک حکمران،
ایک عادل حکمران جس کے عدل کی گواہیاں اہل یہود، عیسائی اور تمام لوگ دیتے ہیں کہ یہ واقعی یار یہ بندہ کمال ہے. کس کا فالوور ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فالوور، زمانے کا حکمران ہے. اور کیسی لیڈنگ ہے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر جنگ لگی ہوئی ہے. جنگ میں بتا رہے ہیں کہ کون سا مقام سنبھالنا ہے، اب تم نے کس طرف جانا ہے، اب تم نے کہاں جا کے کھڑے ہو گئے تو تم دشمن پر بھاری آ جاؤ. یہ تھے لیڈر. اور یہی عمر ایک دن جمعے کے خطبے میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے لوگوں ایک وقت وہ تھا کہ یہ عمر لوگوں کو پانی بھر کے دیا کرتا تھا اور جو عوض میں کھجوریں ملتی تھی وہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتا تھا. لوگوں نے بعد میں پوچھا عمر یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرماتے ہیں میرے اندر کچھ میرے اندر وہ غرور آ گیا تھا. عمر کو اپنی ذات بڑی لگنے لگ گئی تھی، لوگوں کی پرابلمز نظر نہیں آ رہی تھی عمر کو، سو عمر کو بتانا پڑا. یہ اس غرور کی دوا تھی. یہ پرابلمز لیڈر کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اپنے اندر بھی اور لوگوں کے اندر بھی. جس طرح کی بھی پرابلم ہو لیڈر کیچ اپ کرتا ہے، لیڈر پوچھتا ہے، لیڈر سالو کرتا ہے ایک پرابلم کو. لیڈر کے ہاتھ ہے، لیڈر اپنی قوم کو ڈسٹرائے نہیں ہونے دیتا. لیڈر وہ مسائل ہی ختم کر دیتا ہے، جڑ سے اکاڑ کے پھینکتا ہے مسائل، دوبارہ کہیں ان کا جنم نہ ہو. یہ ہوتے ہیں لیڈر. وہ لیڈر نہیں ہوتا جو اپنی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے. وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جو اپنی قوم کو مانگنے اور ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دے. وہ لیڈر نہیں ہوتا. وہ لیڈر نہیں ہوتا جو اپنی قوم کی آنے والی نسل کو بزدل بنا جائے. وہ لیڈر کہاں ہوتا ہے؟ وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جس کو اپنے آنے والی پرابلمس کا پتہ نہ ہو. وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جس کو ایٹ اے ٹائم پرابلمس کا سولوشن نہ مل رہے ہوں. وہ لیڈر ہی کہاں ہوتا ہے؟ وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جس کو صرف اپنی پڑی ہو، جو لوگوں سے کہہ دو جو تم کہو گے وہ میں کروں گا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے مشورہ لے کے، لوگوں سے پوچھ کے، لوگوں کے بھلے کے لیے فیصلہ کر دے. لیڈر وہ ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو آخر میں اپنا مقام سب اپنی قوم کے نام کر کے چلا جاتا ہے. لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر اپنی کی پوری سلطنت اپنی قوم کو دے کے چلا جاتا ہے. لیڈر کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے یہ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. لیڈر تو اپنی قوم کے لیے اپنا سب کچھ جھرا دیتا ہے، اپنا جسم بیچ دیتے ہیں. لیڈر تو اپنے جسم کے نس کٹوانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میری قوم بچ جائے، میری قوم کی آنے والی نسل جو ہے وہ آگے ایک قوم بنے، ایسی قوم بنے کہ لوگوں کو سکھلا رہی ہو. لیڈر اپنی قوم کو ہمیشہ بناتا ہے، سنوارتا ہے، بگاڑتا نہیں ہے. لیڈر اپنی قوم کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. لیڈر اپنی قوم کے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا. لیڈر کیا ہوتا ہے وہ میرے نبی سے سیکھی ہے. لیڈر کی ڈیفینیشن صرف میرے نبی ہیں. کون نبی؟ کس طرح میں ان کی تعریف بیان کروں کہ وہ کہاں لیڈ کیا انہوں نے. فتح مکہ کے موقع پر غالباً رسول اللہ علیہ وسلم بن گیا، رولا بن گیا. ادھر مسئلہ کھڑا ہو گیا. کیا مسئلہ تھا؟ مال غنیمت جمع ہوا ہے کافی سارا. رسول اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے مسلمانوں کو چونکہ قریش زیادہ تھے اس جنگ میں، تو مدینہ والوں نے رولا ڈالا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جگہ دی ہے اور آپ مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ قریش کو دے رہے ہیں، کیوں؟ وہ آپ کے رشتے دار ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے بھی. پھر بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ وہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سوال پوچھنے کی. لیڈر کبھی بھی یہ نہیں کرتا. بات وہ آپس میں کر رہے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک خبر پہنچی. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مدینہ والو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو مال غنیمت مل جائے، ان لوگوں کو مال مل جائے اور تمہیں اللہ کا نبی مل جائے؟ یہ ہوتا ہے لیڈر جو اپنی قوم کو اپنی ذات دے دے. یہ ہوتا ہے لیڈر جو پرابلمس کو ایٹ اے ٹائم سولو کر دیں کہ تاکہ کسی میں جھگڑا نہ ہو. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ایک اور پرابلم بتائی. کیا ہے مدینہ والوں سنو، میں قریش کو مال زیادہ کیوں دے رہا ہوں؟ کیوں ان میں سے لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں وہ یہ نہ سوچ رہے کہ ہم ان کو مشکلات زیادہ ہیں اور مال تھوڑا ملا، وہ بدل نہ جائیں.
اللہ کے راستے پہ رہیں کیونکہ ان کو جہنم کی آگ چھو نہ لے، کہیں وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو مال زیادہ دے رہا ہوں تاکہ وہ اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں، پکے ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، جس کو پرابلمس نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں مسئلے کیا کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کن لیڈروں کی بات کر رہے ہیں؟ لیڈر کی آپ کو اگزامپل پتہ ہے؟ لیڈر کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے۔ لیڈر بننے کے لیے کن کن قربانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پہلے لیڈر کے لیے وہ لفظ اس لفظ کی جانی ہے، وہ چیز دیکھیے لفظ کتنا بڑا ہے۔ اور لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر میں سب سے پہلے سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس میں سیلف ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے سب سے پہلے۔ یہ ترجیح اس کی ذات پہ ایسے نہیں ہوتی، وہ اپنی عزت نفس پہ وار ہوتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا اگر کوئی اس کی عزت ہے، اور جو بندہ اپنی عزت نفس پہ وار ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کی عزت نفس پہ وار ہوتا ہے وہ نہیں دیکھے گا۔ وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کی بھی کیئر کرے گا، وہ اپنی قوم کی سیلف رسپیکٹ کی کیئر کرے گا۔ جو اپنی قوم کی سیلف رسپیکٹ کی کیئر کر رہا ہے وہ ہوتا ہے لیڈر۔ آپ نے کس کو لیڈر سمجھ لیا؟ جو صرف اپنے لیے سوچ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے لیڈر کہتے ہیں اس کو جو لوگوں کے لیے سوچے، جو کسی کی بھوک کو نہ دیکھ سکے، جو کسی کو پریشانی اور دکھ میں نہ دیکھ سکے، جو ہر انسان کا دکھ بانٹ رہا ہو، وہ ہوتا ہے لیڈر۔ جس کو پتہ ہو کس انسان کو کون سی پرابلم ہے، وہ ہوتا ہے لیڈر۔ جس کو پتہ ہو کہ کس بندے کو کس موقع پہ کون سی تسلی کے ساتھ کام چلانا ہے، وہ ہوتا ہے لیڈر۔ جو مشکلات کو موٹیویشن بنا کے دکھا دے آپ کو، وہ ہوتا ہے لیڈر۔ جو ہر مقام پہ آپ کو موٹیویٹ کر کے ایسا جذبہ دے کہ آپ اس کے لیے سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ ہوتا ہے لیڈر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لیڈر کہ ہو یا پانی کا گلاس پلا دے اور آپ کہیں تیری بھی کون سا ٹانگیں نہیں ہیں جا کے پی لے، تو اس کو لیڈر نہیں بولتے۔ لیڈر اپنا مقام لوگوں کے دل میں اپنی محبت خود پیدا کرتے ہیں۔ لیڈر کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، آ کے ریلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیڈر سے لوگ دور بھاگتے نہیں ہیں۔ آپ نے لیڈر کس کو سمجھ لیا ہے؟ لیڈر کے اوقات کیا جانتے ہیں آپ؟ لیڈر کتنا بڑا لفظ ہے، ڈو یو نو؟ لیڈر کوئی عام چیز ہے ہی نہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ اچیو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت سی قربانیاں اور بہت سی محنتیں مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، بہت سے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت سے مرحلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال سے لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ہر فیلڈ کا پتہ ہو، تاکہ کہیں سے کوئی بھی پرابلم ہو وہ جا کے سولو کر دے۔ میرے خیال سے اسے انسانیت کا پتہ ہوتا ہے لیڈر۔ سب سے جو بڑا مسئلہ کہ اگر قوم فرقوں میں بھی بٹنے لگ جائے تو وہ انسانیت کے ذریعے وہ قوم کو نکال لے، قوم کو جدا نہ ہونے دے، وہ ہوتا ہے لیڈر جو اپنی قوم کو ایک ساتھ اکٹھا رکھ سکے۔ سب سے بڑی طاقت یہ تھی، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ مکہ اور مدینہ دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا تھا میرا نبی۔ لوگ اپنی امانتیں جمع کروا رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، کس سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر بن رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید بلند کیا، اس سے پہلے لوگوں کو تھوڑی نہ پتہ تھا کہ یہ نبی بننے والے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تب لیڈ کر رہے، تب رسول اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ ہاں یہ سچا نبی ہے۔ دفعہ واقعہ ہوا تھا نا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کون سا واقعہ؟ میں اس واقعے کی بات کر رہا ہوں جب رسول اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے، شہید کر کے دوبارہ بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کو بنایا جا رہا ہے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں لڑائی ہو رہی ہے کہ حجر اسود کا پتھر اس جگہ پہ جہاں پہ رکھا ہوا تھا اب کون رکھے گا۔ بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہوا کہ اب جو کعبہ میں پہلی دفعہ داخل ہوگا، جو خانہ کعبہ کے شہر میں پہلی دفعہ دروازے سے داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا، سب سے پہلے اس کو کہیں گے کہ یہ پتھر وہ اٹھا کے رکھے گا، اسی سے فیصلہ کروائیں گے، بلکہ پتھر اٹھا کے رکھنا نہیں، اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہ تھے لیڈر رسول اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان تھی یہ کہ وہ بچپن سے ہی لیڈر۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو نظر آئے، قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے فیصلہ نہیں کر پا رہے اپنا، ان سرداروں کا فیصلہ کر دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے۔ کس طرح فیصلہ کیا؟ آئے پاس، بلایا گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ ہمارا قریش کے سردار کہنے لگے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم پتھر رکھنا چاہ رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ پتھر رکھے گا کون۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر لی، سب سرداروں کے ہاتھ لگا دیے اس میں کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں پکڑو۔ سب سردار جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں وہ چادر پکڑا کے پتھر اٹھایا، خود رکھ دیا چادر میں۔ فرمایا اب لے کے اسے خانہ کعبہ تک لے کے گئے، مقام حجر اسود تک۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پتھر اٹھایا اور اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ فرمایا تمہارا فیصلہ ہو گیا، تم سب نے مل کے یہ پتھر رکھ دیا۔ بڑے خوش ہوئے ہیں، لیڈر قبول کیا ہے، واقعی تجھے اسی لیے تجھے جانتے ہیں ہم، تو ساتھ کہ وہ سچا ہو، عادل ہے، واقعی تو انصاف کر سکتے۔ ان کو تکلیف کس بات کی تھی؟ آپ کہیں گے یہ سب باتیں تو سچی ہیں، ڈیل بھی کر سکتے تو ان کو تکلیف کچھ اور تھی۔ ان کے پوری کی پوری سائیکالوجی ہلا دی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، ان کی پوری نفسیات چینج ہو رہی تھی، ان کا دین، ان کا سسٹم چینج ہو رہا تھا۔ ایک چیز کو چھوڑ کے، ایک عادت کو چھوڑ کے دوسری عادت میں منتقل ہونا کتنا مشکل ہے آپ کو پتہ ہے؟ اور اگر اتنا مشکل کام میں آپ کو دوں، آپ آج کے دور میں مسلمان ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی ایک گندی عادت کو چھوڑ کے اچھی کو پکڑ لیں، اور وہ تو اپنے سالوں سے پکڑا ہوا دین، اپنی عادت، اپنی پختہ عادت جو اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیتے؟ تکلیف اس بات کی سی، تکلیف ایک اور بھی تھی نا کہ اگر یہ ہم نے اس کا مان لیا تو سرداری تو ختم ہو جائے گی، لیڈنگ تو ختم ہو جائے گی۔ سو ہم نے لیڈ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیڈنگ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے نا۔ یہی تکلیف تھی ان کو کہ وہ لیڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم سے لیڈنگ نہ لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ سرداری بھی تم رکھ لو لیکن کلمہ پڑھ لو، بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ بچانا چاہ رہے تھے میرے نبی تو، لیکن ان کو کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس کے آگے ایک اللہ کی عبادت کے لیے آ گئے، ہمیں ہمارے بھتیجے کی پرابلم یہ تھی کہ بھتیجے کے ایک چھوٹے انسان مطلب رشتے میں چھوٹے لوگوں کو لوگ کیا کہیں گے، یہی پرابلم ان کی بھی تھی جو آج ہماری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ایک اتنا بڑا سردار ہو کے اپنے بھتیجے کے آگے ہار گیا، بھتیجے نے کہہ دیا مان لیا۔ حالانکہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، لیکن ان کو کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ خدا چینج ہونے والا ہے، پوری نفسیات چینج ہونے والی، پورا کا پورا مائنڈ سیٹ کو ٹیکل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا نفسیات، تو پوری سائنس کو چیلنج کر دیا گیا، تم پورے کے پورے بدلو گی، سسٹم بدلے گا تمہارا، تم چینج ہو جاؤ، ہر ایک چیز بدل جائے گی تمہاری، ایک زندگی کا لمحہ بدل جائے گا جب سے لا الہ الا اللہ کہو۔ اور صرف لا الہ الا اللہ تو کہنے پہ راضی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ سب سے بڑی پرابلم تھی کہ تو اللہ کا رسول کہتے ہیں، بغیا نہیں ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ جسے چاہے بنا دے۔ تم اللہ پر چیلنج، اللہ پر مطلب وہ انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہو؟ تم اللہ پر وار کر رہے ہو کہ اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں بنا دے، تو اس وجہ سے حسد کر رہے ہو۔ خیر ان کا یہ حسد نہیں تھا، یہ حسد تو ہے یہود کا تھا۔ ان کو پرابلم یہ تھی کہ ہم سے چھوٹا آگے نبی بن گیا، ہم میں سے کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اتنے بڑے سردار، اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کو اٹھا کے نبی بنا دیا۔ ان کی پرابلم یہ تھی کہ ہم میں سے ہم بڑے ہیں، سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، پوری کی پوری قوم آج تک ہماری بات مان رہی تھی، آج اس کو لیڈر ماننا شروع ہو جائے کہ یہ پرابلم تھی ان کی کہ یہ کس بادشاہ کا وزیر اعظم آ گیا، کس بادشاہ کا نائب آ گیا۔ سو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی لیڈر کیا ہے۔ جس دن سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں آپ لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آج اپنی وہ ذمہ داریوں سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ مسلمان کبھی اپنی ذمہ داری سے بھاگتا نہیں ہے، رسپانسبلٹی کو پوری کرتا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ اور آپ کیوں قاہر بن گئے ہو؟ چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ مسلمان ہو تو نائب ہو اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کا مطلب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے 30 سپارے دیے ہیں، تم 30 سپاروں میں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ہر چیز کھول کے بیان کی ہوئی ہے، تم سوچ ہی نہیں رہے۔ سوچو گے تو سمجھو گے نا، جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوگی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے ہیں، نہ صرف نام سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کُلَّہَا آدم الاسماء کُلَّہَا، ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہے کہ جہاں آدم تیری ہے،
تجھے دی سب کچھ. اللہ تک پہنچنا کیسے ہے؟ رستہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے. سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ اللہ تک پہنچنا. اور اگر اللہ تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج رستہ ہی دکھا دیا پھر مشکل کیا ہے؟ تو پھر بھی تم اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لیڈر ہو. بتاؤ مسلمانوں کو، لوگوں کو بتاؤ، دوسروں کو. سوری میں مسلمان کا لفظ یوز کر رہا ہوں، مسلمان کا لفظ نہیں ایکچولی. ہاں مسلمانوں کا لفظ بھی ٹھیک ہے نا ادھر، کہ ایک مسلمان کا مطلب بھی تابع فرمان ہوتا ہے نا، کہ وہ کسی اور دین کے تابع تھے. ہم اسلام کے تابع تھے. اسلام کے تابع آنے والوں کو مسلمان ایکچولی ہمیں بتایا گیا نا کہ اسلام کے تابع آنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. چلو ایسے ہی مان لیتے ہیں. اگر ہم مسلمان تھے اسلام کے تابع آگے تو ہمیں ہی حکم تھا نا کہ جاؤ دوسروں کو لیڈ کرو جو اسلام کا کفر کر رہے ہیں، اسلام کا انکار کر رہے ہیں، جاؤ لیڈ کرو. ہم نے کن کو لیڈ کیا ہے؟ ہم نے لیڈ اپنی رسپانسبلٹی پورا کی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کر کے جا رہے ہیں ہم، اور ہم کہہ رہے ہیں ہماری زندگیاں خوشحال ہو جائیں. لیڈر یہ نہیں ہوتا. لیڈر اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہوئے اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ کیا رسپانسبلٹی تمہاری بھی ہے اور میری بھی. ذات رسول اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کیا میں نے تم آج کے دن اللہ کا دین پورا ہو گیا. اور پوچھ رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی ہے یا نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر سب نے یہ زبان ہو کے کہا ہے جی رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا کر دیا. فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو میں نے تم تک پہنچایا آنے والے لوگوں تک تم نے پہنچانا. پھر انہوں نے پوری کر کے دکھائی یا نہیں؟ کیسے پوری کی ہے؟ ابوبکر صدیق نے پورے کا پورا قرآن جمع کر کے ہم تک پہنچا دی ہے. کیسے پوری کی ہے؟ امام بخاری نے اپنی رسپانسبلٹی، وہ صحابی بھی نہیں ہے، امام ہے، صحابی کو دیکھا ہے، صرف صحابی سے سیکھ ہے علم. کیسے پوری کی ہے؟ پوری کی پوری حدیثیں جمع کر کے سب سے اتھینٹک حدیث جس نے بھی پڑھ لی ہو بخاری اٹھا لی. بخاری کی حدیث پہ کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. بخاری کی کتاب اٹھا لیں، 6 جلدوں میں لکھی گئی بخاری آج پوری کی پوری مسلم امت کو لیڈ کر رہی ہے. یہ تھے لیڈر، یہ تھی ان کی رسپانسبلٹی پوری کر کے چلے گئے. آج تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے تمہیں نہیں پتہ؟ افلا یعقلون، کیا تم نہیں جانتے؟ افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ تم تنظرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری رسپانسبلٹی کیا کہیں گے؟ ڈونٹ لک ایٹ دس. تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تمہاری رسپانسبلٹیز کا تمہیں نہیں پتہ؟ تمہیں تو علم ہونا چاہیے تھا. تمہیں تو لوگوں کے دوسرے اور دین کے اور سسٹم کے مطابق آنے والوں کی پرابلمس پتہ ہونی چاہیے تھی وہ کیا چاہ رہے ہیں. تمہیں اپنا ہی نہیں پتہ. تم لیڈ کرنے والے ہو، لیڈر ہو تم لیڈر ہو، اور کوئی نہیں آئے گا تمہیں لیڈ کرنے کے لیے. کوئی نہیں آئے گا جب تک تم لیڈ نہیں کرو گے. تم ایسے ہی ذلیل ہو گے. لوگ تو ذلیل ہو رہے ہیں، وہ تو اپنی خواہشات میں، نفس کی خواہشات میں لگے ہوئے ہیں. تم ذلیل ہو رہے ہو کیونکہ تم نے اپنی لیڈنگ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا. جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کی تم نے. سو اسی لیے تم ذلیل ہو گئے. اور اگر ضلالت سے بچنا ہے تو لیڈنگ کرنی پڑے گی اور اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا وہ ہتھیار، کندھے پہ بوجھ ڈالنا پڑے گا اور ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا، لوگوں کی پرابلمس کو سولو کرنا پڑے گا. دس از ناٹ اے بگ ڈیل. یہ بہت آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے کوئی بھی اس میں. آج سے لیڈ کرنا شروع کریں. آج سے آپ کی ساری ضلالتیں ختم. لوگ آپ کے تابع فرمان آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے رہی ہے. لوگوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سکھا کیا رہے ہیں؟ آپ بھی لوگوں کو لیڈنگ ہی سکھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دس از وائی آپ آج تک ذلیل ہو رہے ہیں. لوگوں کو لیڈ کرنا سٹارٹ کریں نہ کہ لوگوں کو ذلیل کرنا. لیڈر نہ بنائیں اپنے بچوں کو، لیڈر بنائیں. اپنے بچوں کو شیر بنائیں. وہ جگر دیں کہ جب وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے دہاڑے پورے کا پورا کفر ہل جائے. واقعہ کسی اسلام کے شیر نے، کسی اسلام کے لیڈر نے، بیسیکلی لیڈر نے للکارا ہے. کسی لیڈر کی آواز نکلی